یہ بیعت کیا ہے؟ اصطلاح شریعت میں انتہائی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی جان مال کو اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے دے دینے کا نام بیعت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں نے بیعت کی بھی ہے اپنے شیخ سے، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے۔ ہمارا جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ بعض لوگ اس بیعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عجیب و غریب بات کرتے ہیں، وہ کم علمی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ بیعت کو فرائض سے بھی آگے لے گئے اور کچھ لوگ بیعت کی نفی میں اتنے ہوئے ہیں کہ اس کی حقیقت سے بھی انکار کر گئے۔ قرآن و حدیث کے اندر بیعت کی مختلف اقسام آئی ہیں اور یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بدعت نہیں، عین سنت ہے، اور اس سنت کا تعلق نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف قسم کی بیعتیں لوگوں سے لیں۔ ایک تو تھی بیعت اسلام، جب کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا تو بیعت اسلام لی جاتی، اس پہ تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری ہے بیعت جہاد، جیسے حدیبیہ کے موقع پہ لی، اس پہ بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ہے بیعت ہجرت، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آج جو ہماری بیعت ہے، اس کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کے دو ثبوت سن لیجئے۔ ایک تو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہم سے بات کہی وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہ جب صحابہ کی ایک جماعت یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا بھی تم ان سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ صحابہ اسلام لا چکے ہوئے تھے، پوچھا بھائی کس بات کی بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھی فلاں فلاں گناہ نہیں کرو گے۔ تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ ممتحنہ، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس آئیں عورتیں، کون سی؟ مومنات، مشرکات نہیں کہا، منافقات نہیں کہا، کافرات بھی نہیں کہا، کیا صیغہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا؟ مومنات۔ مومنات کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے ایمان لا چکی ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوا کرتی ہے نا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کے اندر ہے، وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بے حیائی کے کام فلاں فلاں نہیں کریں گی۔ تو اس بات کے اوپر نبی علیہ السلام نے بیعت کی۔ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، اور یہ جو مشائخ نے سلسلہ جو جاری کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس میں کوئی غلط اور بری چیز نہیں، اتباع سنت میں ہی ہے اور اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو ایمان کی اتنی بلندیوں پہ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی اس بیعت توبہ کی؟ تو جواب امت کو تعلیم کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تو ایمان والوں کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ویسے ہی ضروری ہے، تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بیعت لینا پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب اس کا یہ ہے فبایعہن واستغفر لہن اللہ، محبوب آپ ان کو بیعت کر لیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، یہ خود اپنے لیے بھی استغفار کریں گی، لیکن جب آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات ہے، بڑا پیارا نقطہ دیکھیں بھائی، ہمارے گناہوں پہ بڑے بڑے گواہ ہیں، یہ زمین گواہ ہے، در و دیوار گواہ ہیں، خود ہمارے ہاتھ پاؤں گواہ ہیں، دور کدھر جائے؟ تو اتنے گناہوں پہ گواہ، فرشتے گواہ، تو کوئی نیکی پہ بھی تو گواہ ہونے والا ہو نا۔ تو اللہ نے یہ عمل بنا دیا کہ انسان کسی نیک متبع سنت اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو کل قیامت کے دن کوئی اللہ کا پیارا بندہ یہ تو کہنے والا ہوگا نا، اللہ اس نے توبہ کی تھی میرے ہاتھ میں، تو اس کی بھی کوئی برکت ہو سکتی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مردوں کے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کی، لیکن کبھی کسی نامحرم عورت کو زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ہمارے یہاں بعض جاہل پیر ایسے ہیں، وہ عورتوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں، گناہ کبیرہ ہے، ایسا شخص بیعت کا لائق نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے، یہ تو خود کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے آتا ہے حدیث کے اندر، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد لے لیا کرتا ہوں زبانی۔